اتنے آپ نے اشعار سنائے یہ تعارف ہی کوئی اب انتظار کی گھڑیاں ختم. ہماری تقریب کے صاحب صدر ان کے بارے میں ابھی نبی صادق صاحب مضمون پیش کر رہے تھے. میں آپ سے کلام دیتا ہوں آپ دوستوں کی بھرپور تالیوں میں. جناب قمر رضا شہزاد صاحب سے جو آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. بہت شکریہ مجموعی عطاء الحسن حبیب بھائی خالد خواجہ صاحب ناصر علی سجاد اور حماد یعنی یہاں تمام وہ احباب بیٹھے ہیں جن کی سچی بات ہے کہ جن کی شاعری میں ہمیشہ سے بتا بھی ہوں اور سنتا بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں. اور خواجہ صاحب نے بڑا یقیناً میں ان کی یہاں آنے پر مجھے خوشی ہے خاص طور پر ان کے بہت مصروف ٹائم تھا. اور میں جب امریکہ گیا تو مجھے خالد خواجہ صاحب سے ملاقاتیں پہلے بھی تھیں اور ایک ہم عمومی طور پر خواجہ صاحب کو جو ہم ایک مشاعروں میں سنتے تھے ایک دوستی کا ہے ایک ہنسمکھ رویہ وہ ایک جو ہے خاص طور پہ ہم لوگ بڑا پسند کرتے تھے. لیکن جب میں ہیوسٹن گیا اور ان کے پاس میں ٹھہرا تو یقین کریں کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ شاعری کے حوالے سے اس خطے میں اس جگہ اس امریکہ میں جن لوگوں نے بہت کام کیا ہے سنجیدگی سے ان میں خالد خواجہ صاحب بہت اہم. اور دوسری بات ہے کہ بطور انسان اور بطور جو شخصیت جو ہیں آپ چلے جائیں باہر جب جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں تو یہاں پاکستان میں آگے شاید بہت سے دعوے بھی کرتے ہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن جب آپ جاتے ہیں تو پھر وہاں آپ کو عمومی طور پر ان دوستوں کے رویوں کا پتہ چلتا ہے ان لوگوں کا. خواجہ صاحب نے جس طرح میری پذیرائی کی اور محبت کی اور مجھے بالکل یعنی بھابھی بیٹھی ہیں یہاں یقین کریں کہ مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنے گھر سے باہر ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں اور یقیناً نوید بھائی نے بہت خوبصورت باتیں کی اور میں نے سچی بات ہے کہ آپ اگر میری یہ کلیات میں نے چونکہ یہ نہیں لکھا لیکن میرے مجموعہ جات میں یہ بات ہر جگہ میں نے اپنی رائے جو تحریر کی شروع میں ایک دو مجموعوں کے علاوہ اور اس میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے تو اپنا ایک شعر کہنے کی کوشش کی ہے کرتا رہا ہوں. اب یہ اس کی کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے تو مجھے اس کی کوئی فکر بھی نہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو قدرت کا نظام ہے کہ کوئی شعر رہ جائے یا نہ رہے. لیکن مجھے یہ سرشاری ضرور ہے کہ میں اگر شاعر اپنے آپ کو اگر شاعر نہ بھی ہوتا تو میں پوئٹری لور ضرور ہوں. مجھے شاعری سے محبت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شعر کہنا اپنی جگہ ہے لیکن شعر اچھا شعر مجھے اسی طرح ہی کسی کا بھی ہو ینگسٹر کا کسی کا وہ میں اسی طرح اسے انجوائے کرتا ہوں. تو یہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ ایکسٹرا ہے جو خوبی ملی ہے کہ میں شعر کہہ لیتا ہوں یا میں مجھ سے کہے گئے ہیں کچھ اور اگر یہ سارا کچھ رد بھی ہو جائے اسی لمحے میں تو کوئی نہیں. ہم نے تو اپنی کوشش کی ہے کام کیا ہے. مجھے کبھی اس چیز کی کبھی بھی میں نے یہ غور نہیں کیا کہ مجھے یہ سوچوں کہ اس میں کیا بنے گا آپ کا نام بنے گا یا مقام بنے گا. ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری اس لیے کرنی بھی نہیں چاہیے. شعر یہ سوچ کے کہنے بھی نہیں چاہیے کہ میں نے شاید اس کے ذریعے کوئی نام یا مقام بنا ہے. شعر تو آپ کے اندر سے پھوٹتا ہے اور ایک خود رو پودا ہے جو آپ اگر کسی دباؤ کے بغیر اگر شعر کہہ رہے ہیں تو پھر تو شاعری جو ہے آپ کی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا اظہار کریں. لیکن جو ہی آپ اب مشاعروں کی جو نشستیں مجھے اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ ہم سب لوگ بیٹھے ہیں اور شعر سمجھنے اور شعر سننے والے لوگ بیٹھے ہیں. مشاعروں جو ہمارے عمومی مشاعرے ہیں میں ان سے بہت اوائڈ کرنے لگا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ شاعر کے اوپر ایک دباؤ ہوتا ہے اور ایک عام پبلک کا دباؤ ہے جو اس کی جو تخیل ہے یا اس کی سوچ کو نہ کہیں وہ بھٹکا سکتا ہے اور بھٹک بھی جاتا ہے. میں خود اس چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں جب شاعری کرنے لگے تو ایک مشکل ٹاسک تھا کہ آپ وہاں جب لوگوں میں جاتے ہیں آپ نے شعر سنانے ہیں ایک ہجوم ہے جو جن میں سے کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کچھ سمجھ نہیں رہے ہوتے تو پھر آپ کو جو ہے ان کی سطح پر آنے کی پڑتا ہے. تو پھر یہ ایک مشکل مرحلہ ہے ایک شعر کہنے کے لیے. یا تو آپ انہیں کوشش کریں کہ ان کو اپنی سطح تک لے کر آئیں. لیکن اب ہماری بڑی بدقسمتی ہو گئی ہے. پہلے ہمارے شعراء جو موجود تھے نا خالد خواجہ صاحب جن دنوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ لوگ موجود تھے تو انہوں نے شعر کے ذریعے لوگوں کے مذاق سخن کو بلند کیا اٹھایا. اب المیہ یہ ہے کہ شاعر ان کے مذاق سخن تک چلا گیا جو اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری شاعری کے لیے بہت یعنی خوفناک عمل ہے کہ اگر ہم
یعنی وہاں چلے گئے نا ان لوگوں کے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ شاعری، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں ہمارے جیسے لوگ بیٹھے ہیں یا ناصر علی جیسے یا اور ہمارے بہت سارے ینگسٹر ہیں اتنے اچھے شعر کہ وہ اس سے بالکل بے نیاز ہو کے شعر کہتے ہیں. اور یقیناً شاعری جو ہے وہ ایک وہ بالکل یک رخی نہیں ہوتی، اس کے اندر سمجھنے کے لیے بھی بہت ایک یعنی ضروری ہے کہ اس کا اپنا ذوق شکر. اور میں شکر گزار ہوں، مجھے بہت اچھا لگا. اور بار اکبر حنیف صاحب نے مجھے، میں شرمندہ بھی ہوں، مختلف یعنی یہ 1.5 سال ہو گیا جب سے انہوں نے کہا، اور سجاد بھائی نے بھی، کہ بحریہ ٹاؤن میں نوید بھائی نے بھی، تو میں نہیں آ سکا، لیکن پھر جب انہوں نے اصرار کیا تو میں نے کہا کہ میں اب ضرور آؤں گا. بہرحال شعر میرے کافی نوید بھائی سنا چکے، میں چند شعر اجازت چاہوں گا کہ جب ایک چراغ سرے شب جلانے لگتا ہوں، جب ایک چراغ سرے شب جلانے لگتا ہوں، میں اپنے چاروں طرف جگمگانے لگتا ہوں. جب ایک چراغ سرے شب جلانے لگتا ہوں، میں اپنے چاروں طرف جگمگانے لگتا ہوں. شکستہ ہوتے ہوئے دن کی کرچیاں چن کر، شکستہ ہوتے ہوئے دن کی کرچیاں چن کر میں ایک اور نیا دن بنانے لگتا ہوں. شکستہ ہوتے ہوئے دن کی کرچیاں چن کر میں ایک اور نیا دن بنانے لگتا ہوں. اور عدو کا خوف بھی کیا خوف ہے کہ بعض اوقات، عدو کا خوف بھی کیا خوف ہے کہ بعض اوقات میں اپنی تیز ہوا میں چلانے لگتا ہوں. عدو کا خوف بھی کیا خوف ہے کہ بعض اوقات، عدو کا خوف بھی کیا خوف ہے کہ بعض اوقات میں اپنی تیز ہوا میں چلانے لگتا ہوں.